اب عیسائی آئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو جائے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو لہذا وہ ابن اللہ ہوئے یا خدا ہوئے، خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آل عمران کی آیت نمبر 59 کو تلاوت فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بن ماں کے پیدا ہوئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور ان کی بائیں پستی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرما دیا گیا۔ تو فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ بن باپ کے کوئی پیدا ہو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو بن ماں اور باپ کے یعنی کسی مرد کے بغیر پیدا فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ایک وقت آپ نے زندگی یہاں گزاری، اور گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ 45 سال عیسیٰ علیہ السلام یہاں زمین پہ تشریف فرما رہیں گے، اور اس وقت زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب آپ پر اسلام لے کر کے آ جائیں گے۔ اس وقت فقط اسلام ہوگا، کوئی اور دین نہیں ہوگا، یہاں تک کہ 45 سال عمر آپ مکمل کرنے کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مبارکہ میں جو قبر کی ایک جگہ باقی ہے وہاں پر آپ کی قبر مبارکہ ہوگی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ دفن ہوں گے۔ اور یہ پورا سلسلہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کو عقیدے کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک بات اور آپ کی دلچسپی کے لیے کہ 25 دسمبر کو یہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ہماری، عیسائی لوگ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اگر برتھ ڈے منا رہے ہوتے نا، برتھ ڈے، ہم ان کے ساتھ شامل ہونے میں کوئی گنجائش رکھتے تھے۔ اگر پیدائش کو قبول کر لیں، ان کے یہاں پیدائش کا یہ تصور نہیں ہے جو مسلمانوں میں تصور ہے۔ ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائش کا وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ابن اللہ ہو کر کے گویا کہ پیدا ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ پیدائش کے تصور میں جب اختلاف ہو گیا ایک مسلمان کے اور ایک غیر مسلم کے، تو ظاہر ہے کہ پھر عقیدے کے اعتبار سے خرابی لازم آ گئی۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں آج کل مذہبی رواداری کا بہت زیادہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کرسچن کمیونٹی کے جو مذہبی ان کی رسومات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، تو ان سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آفس کولیگ ہے یا آپ کے باس ہیں وہ کرسچن ہے، یا آفس میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں کہیں کہ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن مبارک ہو۔ اگر بامر مجبوری کہیں جانے پڑ جائے تو اپنے ذہن میں تصور کیا، اور مسلمان کا تصور کیا ہے، خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث علیہ السلام کی بھی تخلیق ہوئی ہے، پیدا ہوئے، تو لہذا ایک سمجھیے کہ ایک باریک سی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اچھا عمل کیا ہے کہ بھائی ان تقاریب سے بندہ دور ہی رہے۔ سیاسی لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایسا سیاسی کوئی فائدہ بندے کو حاصل نہیں کرنا چاہیے جس سے بندے کے عقیدے ایمان پہ کوئی فرق آ جائے۔ ایک مسلمان کو اپنی عزت نفس کا اور اپنے ایمان کا خیال ضرور کرنا چاہیے، تو لہذا اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔